اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شراکت، کھانے اور سفر خرچ اسباب میں شراکت کا بیان۔ جو چیزیں ناپی یا تولی جاتی ہیں، تخمینے سے بانٹنا یا مٹھی بھر بھر تقسیم کر لینا، کیونکہ مسلمانوں نے اس میں کوئی مذائقہ نہیں خیال کیا۔ مشترک زاد سفر کی مختلف چیزوں میں سے کوئی شریک ایک چیز کھا لے اور دوسرا دوسری چیز، اسی طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے ڈھیر لگا کر بانٹنے میں، اسی طرح دو دو کھجور اٹھا کر کھانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی اور ان میں شریک تھا، ان میں میں بھی شریک تھا۔ یعنی کہ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ۔ ہم نکلے اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوروں کے کل 2 تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی کھجور کھانے کے لیے ملنے لگی۔ جب اس کا بھی حصہ اکثر ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملتی۔ میں وہب بن کیسان نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے بتلایا، اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 دن تک کھاتا رہا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ساری فوج کا توشہ ایک جگہ جمع کرا لیا، پھر اندازے سے تھوڑا تھوڑا سب کو دینے لگے۔ سفر خرچ کی شراکت اور اندازے سے اس کی تقسیم ثابت ہوئی۔ اسی طرح ابو عبیدہ نے اور ان سے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور فقر اور محتاجی آ گئی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہیں کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اونٹوں کو کاٹ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اونٹ بھی ذبح کر لیے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشہ بچ رہی ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں۔ اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اسی دسترخوان پر لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ بھر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس حدیث میں ایک اہم ترین معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کی۔ یا تو وہ توشہ اتنا کم تھا کہ لوگ اپنی سواریاں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے، یا وہ اس قدر بڑھ گیا کہ فراغت سے ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق بھر لیا۔ اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار صادر ہوئے۔ اس باب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے توشے اکٹھے کرنے کا حکم فرمایا، پھر ہر ایک نے یوں ہی اندازے سے لے لیا۔ آپ نے تول ماپ کر اس کو تقسیم نہیں کیا۔ اس قول سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، یہاں ان کے توشے جمع کرنا مذکور ہے، یعنی اپنے اپنے حصے برابر برابر لا کر جمع کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت کے لیے دعا فرمانا، آگے بڑھنا، نمودار ہونا، مقابل ہونا، ظاہر ہونا، بڑا کرنا کے معنی میں ہے۔ اسی سے لفظ تناہد ہے، جس کے معنی سفر کے سب رفیقوں کا ایک معین روپیہ یا راشن توشہ جمع کرنا، کسی سفر خوردنی ضروریات کو مساوی طور پر پورا کیا جائے۔ یہاں ایسا ہی واقعہ مذکور ہے۔ ابو نجاشی نے بیان کیا کہ میں نے رافع بن خدیج
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے، انہیں 10 حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے۔ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھا کرتے تھے، ورنہ 2 مثل سایہ پر جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا تو اتنے وقت میں اس کے لیے یہ کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلتا ہے اونٹ کا گوشت یوں ہی اندازے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ قبیلہ اشر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کر لیتے، بس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، یعنی وہ خاص میرے طریقے اور میری سنت پر ہیں اور میں ان کے طریق پر ہوں۔ اس حدیث سے یہ نکلا سفر یا حضر میں توشوں کا ملا لینا اور برابر بانٹ لینا مستحب ہے۔ باپ کی حدیث سے مطابقت ظاہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔